کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج اور آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کے زیادہ سے زیادہ انٹرویوز کیے جائیں جو لوگ ریورٹ ہوئے ہیں، جو لوگ فرقہ واریت کو چھوڑ کے اور حق کو قبول کیا ہے اور سب فرقوں کو 3 طلاقیں اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں۔ اسی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بھائی۔ وسیم بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ وسیم بھائی اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں ذرا۔ جی بالکل جی میرا نام ہے محمد وسیم وارث اور میرا فیصل آباد کے علاقے سمندری سے تعلق ہے، اور میں موبائل شاپ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ جی موبائل شاپ کا کام کرتا ہوں، موبائلوں کی میری دکان ہے، تو اس بزنس سے میں جڑا ہوا ہوں۔ اچھا، تو وسیم بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ یہ کہ آپ ریورٹ کب سے ہوئے ہیں؟ جی وہ ماشاءاللہ میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتا دوں ذرا۔ اصل میں نا شروع سے اپنے گھر کا ماحول دیکھ رہے تھے ہم کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا سسٹم ہو رہا ہے۔ دل کرتا تھا کہ مطلب نا کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم دین سیکھیں، اس سے علم کریں، لیکن وہ اصل میں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری حکومتوں میں مطلب نہ ہمارے یہاں اسلامی حکومت ہے، نہ ہمارے ماں باپ دینی ہے، سیدھی بات ہے، نہ ہی ہمارا خاندان دینی ہے۔ مطلب ہمارا دین سے مطلب اس طرح اتنا رشتہ ہے کہ ہم کھول کے روزوں میں قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، اور اتنے سپارے ہمارے ہو گئے ہیں، اور ہمارا پہلے جو تعلق تھا نا وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تھا شروع سے۔ اس میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں رہا ہوں تقریباً 1.5 سال۔ میں نے اس میں مطلب 1.5 سال مدرسہ میں پڑھا ہوں دعوت اسلامی کے۔ اس کے بعد پھر میں دعوت اسلامی کے بعد پھر میں یہ تبلیغ جماعت والے جو ان کے پاس بھی جاتا رہا ہوں، سب کچھ کرتا رہا ہوں، لیکن اصل جو مین مقصد تھا نا میرا ریورٹ ہونے کا، اور میرا کیا چیز تھی جس نے مجھے مجبور کیا ریورٹ ہونے میں، وہ یہ تھا کہ والدہ نے مجھے کہا کہ آپ نماز پڑھا کرو، فرض پڑھ لیا کرو، صرف فرض پڑھ لو۔ ہمارا کیا تھا، ہم جب قاری صاحب کے پاس جاتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے نا 17 رکعتیں پڑھنی ہیں عشاء کی۔ اب ایک بندہ ہے وہ نمازی بے نمازی ہے اور وہ بالکل بھی نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ مطلب اس چیز کو کیسے مطلب ہینڈل کر سکتا ہے کہ جا کے 17 رکعتیں عشاء کی پڑھ لے جا کے، مطلب اس کے لیے تو بہت ٹف ہو جانا ہے۔ اصل میں ہمیں مولوی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ ہمارے سارا دن 17 رکعتیں ہیں، مطلب ہمارے فرض ہی ہیں۔ تو ماما نے بتایا مجھے، میری والدہ نے، کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ 17 رکعتیں جو ہے نا سارا دن میں پڑھ لیا کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں فرض پڑھ لیتا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے فرض۔ بریلوی تھی پھر بھی انہوں نے مجھے یہ بات کر دی بریلوی، انہوں نے یہ دیکھے نا کہ ایک پیرنٹس کا، ایک ماں کا، ایک انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا میرے پہ کہ انہوں نے کسی سے سیکھ کے کہا تھا یا خود ہی کہہ دیا تھا؟ وہ اس بات پہ میں آ رہا ہوں کہ انہوں نے کس سے سیکھا تھا یہ۔ اچھا میں نے فرض شروع کر دیے، تو کیا ہوتا تھا کہ میں دن میں تین نمازیں پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، لاگ گیا میں نمازوں پہ، لیکن میں 3 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، چھوڑ دی، 2 دن نہیں پڑھی، 3 دن نہیں پڑھی، پھر پڑھ لی، مطلب میرا دل کرتا تھا نماز پڑھنے کو۔ اچھا اس کے بعد پھر میں نے نا میری ماما نے نوٹ کیا کہ یار یہ تو اس طرح کر رہا ہے۔ انہوں نے مجھے اس طرح کہا کہ اچھا اگر تم سے نہیں پڑھی جا رہی ہے نا، تم نے نماز کو ٹائم ہی دینا نا اپنی پوری دن کی لائف میں، صبح سے لے کر رات تک صرف 20 منٹ نمازوں کے لیے نکال لو۔ میں نے کہا 20 منٹ تو ایک نماز کے ہوتے ہیں، آپ کیسے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کیا کرو کہ آپ نا ظہر کے ساتھ عصر ملا لیا کرو اور مغرب کے ساتھ عشاء ملا لیا کرو۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کس کو سنتی ہیں، ہم تو بریلوی ہیں، ہمارے یہ تو شیعہ حضرات کرتے ہیں، آپ کس کو سنتی ہیں؟ تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ یہ شیعہ نہیں ہے۔ دیکھیں میری والدہ کی بھی تحقیق دیکھیں نا کہاں تھی۔ میں نے کہا آپ کیوں اس طرح کہہ رہی ہیں کہ آپ کا کسی شیعہ کے ساتھ رابطہ ہے یا آپ کو کوئی کسی نے ریورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ شیعہ مکتبہ فکر میں، ہم تو بریلوی ہیں، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ظہر اثر پڑھ لی، مغرب عشاء پڑھ لی کٹھی۔ میں نے کہا ایسا ہم نے تو نہیں سنا، آپ دکھائیں بریلوی کی کسی کتاب میں، آپ دکھائیں کسی فضائل سنت میں لکھا ہے، آپ دکھائیں اس میں کبھی زندگی۔ اچھا انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی سنیوں کا، کیونکہ ہم بریلوی سمجھتے تھے کہ سنی ہم ہیں، کہ اصل میں اہل سنت تو یہ سارا منہج، یہ 2 گروہ ہیں نا اہل سنت، شیعہ اہل سنت میں اہل حدیث ہیں اور دیوبندی ہیں اور بریلوی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اہل سنت میں صرف سنی ہے اور سنی بریلوی ہیں، اور میرا شروع سے یہی مائنڈ تھا کہ بریلوی ہیں۔ تو اچھا انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر سنیوں کا میں آپ کو مولوی دکھا دوں جو یہ کہہ رہا ہو کہ ظہر اثر پڑھنی ہے، مغرب عشاء پڑھنی ہے، پہلے ان گڈا دکھائیں مجھے، ثابت کریں۔ میں اگر ہوگا، مجھے تو یہ شیور تھا کہ نہیں ہے، کیونکہ میں مدرسوں میں دھکے کھائے تھے، میں نے ان کی جو ہے تبلیغ ہے جو دیوبندیوں کی اور بریلویوں کی، میں نے ان کے سارا ہر جگہ میں نے وہ دھکے کھائے تھے۔ تو مجھے تو یہ تھا کہ میں مطلب اس کو میں دیکھوں کہ میں اس کو کہ مطلب کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، مجھے تو پتا تھا یہ نہیں دکھا سکتی، لیکن انہوں نے نا مجھے کہا کہ یہ دیکھو مولوی،
اور وہ جو مولوی تھا, میں اس بندے کا آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں جس بندے کی وجہ سے الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو شریعت پہ ڈھال لیا ہے, اور الحمدللہ میں اس بندے کا مطلب جتنی بھی اس کے لیے میں دعا کر سکوں, اور اللہ اس نے دین کے لیے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ میرے جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ دین کی طرف آ رہے ہیں. مطلب ایک مسلمان کو مسلمان کر رہے ہیں, وہ ہر مسلمان کو مسلمان بنا رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے, ہم مسلمان تو تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی عیسائی کو مسلمان کرنا آسان ہے, جی بالکل, جبکہ کسی مسلمان کو مسلمان کرنا بہت مشکل. جی بالکل ایسے ہی بالکل. اچھا, تو انہوں نے مجھے جب وہ کلپ دکھایا, اس کلپ میں تھے ماشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا. ہاں, انہوں نے مجھے مطلب دکھایا کہ دیکھو, جب میں نے وہ کلپ دیکھا نا تو کیا ہوا, میں نے کہا یار بات تو یہ ٹھیک ہے, اور یہ بات کر رہے ہیں بخاری مسلم کی. ہمیں اتنا تو آئیڈیا ہے تھا کہ حدیث کی کتابیں ہیں, لیکن صرف سنا ہی تھا, کبھی پڑھی نہیں تھی, سنا کے سننی سی. اچھا, جب میں نے ان کا دیکھا تو جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو میں نے نمازیں شروع کر دی, فرض صرف, اور ظہر اثر مغرب عشاء. آسانی کتنی دی؟ آسانی کر دی دین. اچھا, جب سٹارٹ کیا ہے سر, میں کہتا ہوں کہ مجھے 6 ماہ بھی نہیں لگے. 6 ماہ سے پہلے الحمدللہ میں نے 5 نمازیں با جماعت شروع کر دی. ظہر اثر کو چھوڑ دیا ملانا, اکٹھی پڑھنی چھوڑ دی, اس کے ساتھ شروع کر دی, مغرب عشاء شروع کر دی, اور ماشاءاللہ میں نے 1 سال کے اندر رفع دین شروع کر دیا. اور جب میں نے نماز پڑھی شروع, اس کے بعد کیا ہوا میرے ساتھ, کیا ہوا میری زندگی کیسے پڑھ لی کہ میں صرف نمازوں پہ نہیں لگ گیا. پھر میں نے A to Z ہر معاملہ دیکھا ان کا, کیونکہ وہ واحد بندے تھے محمد علی مرزا صاحب کہ انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ قرآن و سنت سے لیتے. مطلب اب ہمیں حدیث بتاتے تھے نا ہمارے جو مولوی ہیں, جمعے کے خطبے پہ چل جائیں تو وہ یہ خطاب کرتے تھے, جی ماشاءاللہ جی غوث اعظم نے یہ کہا, جی ماشاءاللہ جی شیخ اس نے داتا صاحب نے یہ فرمایا, جی ماشاءاللہ جی امام احمد رضا خان. انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی. انہوں نے کیا کہا تھا, حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, قرآن پاک میں یہ لکھا ہے, بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے, مشکات میں یہ لکھا ہے, ترمذی میں یہ لکھا ہے, ابو داؤد میں یہ لکھا ہے. مطلب اب دیکھیں کہ ایک بندہ ہمیں صحیح طرف لے کے آ رہا ہے, اور اس نے مجھے اتنا ریورٹ کیا کہ میں اپنی لائف کا مطلب ریوائنڈ کر کے دینے لگا کہ یار ہم کیا کر رہے تھے, ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. دین تو یہ ہے جو یہ ہمیں پیش کیا گیا ہے, جو صحابہ کرام, اہل بیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. اس کے بعد جو دین آیا ہے وہ ہمارے مولویوں نے, ہمارے مفتیوں نے, ہمارے علماء نے ہمیں اس طرف لگا دیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے رفع دین نہیں کرنا, آپ نے ظہر اثر اکٹھی نہیں پڑھنی, آپ نے اس طرح نہیں کرنا. اختلافی باتیں ہمارے ساتھ شروع کر دی, ملاوٹی دین دے دیا. اب میں اتنا ماشاءاللہ مطلب شعور والا بندہ تھا, مجھے فیس بک پہ کوئی بندے نے کوئی پوسٹ لگائی تھی, مجھ سے ریفرنس مانگتا تھا. اور ریفرنس کیا ہوتا تھا جی, یہ دیکھیں جی یہ ہماری کتاب میں فضائل سنت میں لکھا ہوا ہے, لو جی بسم اللہ, کیا بات ہے جی. مطلب یہ چیزیں مطلب مجھے اس طرح. پھر میں نے اس کے بعد, اس سے پہلے کہ میں آپ کو بات کروں, ریورٹ ہونے سے پہلے میں نے تینوں ماشاءاللہ ٹیسٹ چکھے ہوئے تھے, اہل تشیع کے بھی, دیوبندیوں کے بھی, اور تینوں میں ٹائم گزارا. اہل حدیث میں نہیں میں کبھی گیا تھا کیونکہ ان کو ہم اچھا سمجھتے نہیں تھے کہ یہ بات بھی ہے. اچھا, جب میں نے پھر رفع دین شروع کر دیا, سب کچھ شروع کر دیا, میں ماشاءاللہ الحمدللہ اپنی لائف کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا دین کا, مطلب میں نا اپنا ماشاءاللہ اپنی طالب علمی کا جو میرا مطلب میں نے جب سیکھنا سٹارٹ کیا تو میں سیکھتے نا, جب مجھے میرا ٹائم 1-2 سال گزرا نا, تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوتا تھا کہ یار یہ بندہ کی سفید داڑھی ہے, یہ بندہ اتنی اس کی عمر گزر گئی ہے, اتنا اچھا یہ بزنس مین ہے, اتنا اچھا یہ علامہ ہے, اتنا اس کی تعلیم ہے, تو یار اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھنی ہے. اس نے ساری اپنی زندگی مطلب میں اس قدر دین کی طرف آ رہا تھا, سنتوں کی طرف آ رہا تھا کہ مجھے یہ مطلب اگلے بندے پہ مطلب عجیب سا رشک ہوتا تھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, مطلب یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. اچھا, ہوتا گیا مجھے نا میری فیملی میں لوگوں نے اور میرے دوستوں نے مجھے بہت ہٹ کیا کہ آپ یہ نماز آپ بھابیوں کی طرح کیوں پڑھتے ہو, آپ تو بھابی ہو گئے ہو. میرے جو نا مطلب علامہ جو ہیں, میرے شہر کے جو علامہ ہیں, اس علامہ نے مجھے کئی علاموں نے, ملاؤں نے مجھے گھیر لیا. ہاں جی, کئی علاموں نے لامے دی. ہاں, علامے دی, گھیر لیا مجھے کہ یہ آپ کیا کرنے لگے ہو, یہ کس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو. اور مجھے اتنا مطلب میں اپنے آپ کو میں نے گلٹی فیل کیا اتنا ان کے آگے, مطلب مجھے انہوں نے مطلب مجبور کر دیا نعوذ باللہ کہ میں نے وہ سنت چھوڑ دی. رفع دین میں نے چھوڑ دیا, مطلب پریشر میں آ کے, اپنی فیملی کا, اپنے خاندان والوں کا, اپنے دوستوں کا, اپنے ملاؤں کا. جب آپ کی والدہ نے یہ بات کی تھی, جی نماز جمع کرنے والی, اور رنجی نے سب کو کوٹ کیا, جب آپ نے رفع دین کیا تو انہوں نے سپورٹ نہیں کی اس میں آپ کی؟ جب میں نے رفع دین کیا نا, انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ نہ کیا کرو, یہ تو مطلب ان کو انہوں نے مطلب میں نہیں ان پہ کوئی الزام نہیں لگاتا, لیکن انہوں نے وہ بریلویت میں تھی نا, جی بریلویت, لیکن انہوں نے اپنے مطلب کی بات لی جو ان کو پسند آئی, جو ان کے خلاف آئی وہ انہوں نے چھوڑ دی. اچھا, اب یہ معاملہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں, یہ پہلے 7 سال پہلے, آج کی ڈیٹ میں مجھے 5 دن پہلے میری والدہ مجھ سے پوچھنی ہے رفع دین کے ساتھ کیسے نماز پڑھنی ہے, مجھے بتائیں کہ رفع دین کے ساتھ نماز کیسے پڑھنی ہے. مطلب حق جو ہے نا وحید بھائی, حق کھلتا ہے,
हक आहिस्ता 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 हक चलता है, हक को हक का रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। ये अल्लाह का रास्ता है, कुरान और हदीस का रास्ता है, ये खुलता है हर जगह। और मैंने माशाल्लाह इतनी अपनी फैमिली में, अपने कज़न्स में, अपने ससुराल में और अपने दोस्तों में और अपने इलाके में इतना माशाल्लाह मैंने लोगों को मतलब दीन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना मैं रिवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार असल दीन तो ये है हमारा। उनमें मैंने उनकी सोल्यूशन ढूंढी कि यार मुझसे रफ़ायदा इन्होंने छुड़वा दिया है, तो अगर मैं भी डोल गया, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतनी मुसीबतें आई हैं, उनको मतलब अहले मक्का ने उनका घेराव कर लिया, उनको तंग कर दिया, उनकी लाइफ सारी जीना दोबर कर दिया। अल्लाह पाक के सबसे महबूब बंदे इमामुल अंबिया, दुनिया के सबसे अच्छी शख्सियत, मखलूक में सबसे बेहतरीन शख्सियत को, तो उन्होंने मतलब अल्लाह पाक ने उनको भी आजमाइश में डाला। तो ये तो कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ कि फिर मैं आ गया डंके की चोट पे, ये आ जाओ हुन। अच्छा, ऐसा होता था कि मैं ना मतलब जब मैंने जाना है पहले बरेलवियों की मस्जिद में, यार ये बंदा मेरा वाकफ है, मुझे देख ना ले। मैंने कहा क्या लो जी, मैं कहा मैं सुन्नत कर रहा हूँ। अब जिसने भी मुझे रोका है ना, मैं कहा आ जाओ जी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रेफरेंस के साथ बात की, बुखारी मुस्लिम से बात की। अच्छा, ये जितना भी कॉन्फिडेंस आप में आया है जी, रेफरेंस कोट करने का, जी जी ये जी, सारा क्रेडिट इंजीनियर साहब को जाता है? बिल्कुल उनको जाता है, बिल्कुल उनको जाता है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो मैंने वीडियोस देखी हैं ना, उनकी सारी हैं, उन्होंने मेरे अंदर एक हौसला पैदा किया, मुझे एक मतलब बहादुर इंसान बना दिया इस मामले में, मेरा दिल बहादुर कर दिया। मतलब मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पहले तो मैं सोचता होता था कि यार मैं उसके सामने करूँगा, मुझे क्या कहेंगे। मैं 1.5 साल दावत इस्लामी में रहा हूँ, मेरे उस्ताद मेरे टीचर जो हैं वो मुझे आज भी मिलते हैं, मैं उनके साथ सफ़र करता हूँ। मैं कहा मुझे देखेंगे क्या कहेंगे, यार ये तुम क्या करने लगे हो, तुम तो बरेलवी बंदे हो, तुम दावत इस्लामी में रहो, ये क्या कर रहे हो। लेकिन मैंने देखा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। लोग कहने तो जो कहता है ये तो होगा ये तो होगा जो कहते हैं, फिर उसके बाद ये तो होगा, मतलब लोगों ने तो मतलब लटकाने हैं, वो सब कुछ होना है। तो वहीद भाई असल में ये मेरी चेंजिंग है। उसके बाद ये सिर्फ यहाँ तक नहीं बात रही, अब यहाँ तक बात नहीं है। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने यहाँ हमारे जो मतलब आप भी जानते हैं कि इस एरिया में जितने भी लोग रिवर्ट हुए हैं, अब किसी की जरूरत नहीं है इधर के उनको कह दे कि यार तुम रफ़ाइदैन के साथ क्यों नमाज़ पढ़। अब माशाल्लाह चलते चलते आलम बना दिए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, अपने स्टूडेंट्स को चलते फिरते आलम बना दिए हैं। ये आलम जो है मौलवी मुफ्ती जो सारे हैं, इनके पास तो मतलब ये हमारे साथ बात करते हैं अपनी किताबों से। हमारे पास तो बुखारी मुस्लिम का कॉन्फिडेंस है, हमारे पास कुरान मजीद का कॉन्फिडेंस है, अल्लाह रसूल का कॉन्फिडेंस है, हमारे पीछे पता है कि हमारे पास ये इल्म है हमारे पास, और हमने ये बात उनके सामने पेश करनी है। अब वो मानने को ना माने, कुरान पाक की आयत को जुटला देते हैं, अपने बाबों को बचाने के लिए बुखारी मुस्लिम की हदीसों को कर देते हैं। मतलब बाबे ये देखें ना कि हम तो सारी ज़िंदगी ये चीज़ कर रहे थे कि जी वो गौस पाक ने ये कर दिया, दादा साहब ने ये कर दिया, सुल्तान बहू ने ये कर दिया। यार ये दीन है। इंडिया पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, इंडिया में जो हिंदू हैं, उनका क्या दीन है? अल्लाह को तो वो भी मानते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अल्लाह के रूप में भगवान आए हुए हैं, हम मंदिर बनाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो हमारी मदद फरमाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे अंदर यही मंदिर ये जो ये बने हुए हैं, दरबार बने हुए हैं, हमारे मंदिर दरबार है, और दरबार पे लोग जाते हैं, आज ये देख सुखन जानी है, आज आ करन जाना, इस तरह की बातें होती हैं ना हमारे माशरे में। तो ये यार ये हिंदू, फिर हमें और उसमें क्या फ़र्क हुआ? अंबिया कराम को इसलिए भेजा गया था सबको, अंबिया कराम को इसलिए भेजा गया था कि वो तबलीग करें आके। अब हमें कहते हैं कि हम तो उनके वसीले से मांगते हैं, उनसे तो मांगते नहीं हैं। तो हमें नहीं नज़र आ रहा दरबारों में क्या हो रहा है? हमें नहीं नज़र आ रहा कि ये इर्द गिर्द के जो लोग बैठे हुए हैं, जो फ़कीरों की सूरत में नांगे बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मतलब वो इस इस्लाम को कितना ख़राब कर दिया इन्होंने, मौलवियों ने, मुफ्तियों ने, ये उलमा सू ने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि मैं अपना काम जो है ना वो इस तरह जारी रखूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो अहकामात हैं, जो उनकी तालीम है, उस पर मैं चलूँ, और अपने आप को भी चलाऊँ, और अपनी फैमिली को भी चलाऊँ, अपने माशरे को भी चलाऊँ, अपने बच्चों को भी चलाऊँ, अपनी सोसाइटी को चलाऊँ, ताकि सब मिलके के कुरान और सुन्नत की तरफ आएँ। हम दीन से बहुत दूर जा रहे हैं। हमने कपड़ा लेने जाना है तो हम उसको तकरीबन 3-4 दफ़े पकड़ के कभी इधर से देखते हैं, कभी उधर से देखते हैं। हमने कोई मोबाइल लेना है, हम देखते हैं कि यार ये किस तरह का है, ये किस तरह है। हमने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना है, हम देखते हैं इसकी फ़ीस कितनी है, यहाँ से महंगा है सस्ता है। हम दुनिया तो अपनी देखते हैं, तो सर आखिरत किसने देखनी है, दीन किसने देखना है? बहुत अच्छी बात की आपने माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात की है। अच्छा ये बताएं कि जो फ़िरके हैं जितने अब इस्लाम में बन चुके हैं, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो या शिया हो, आपका इनके लिए क्या मैसेज है? क्या आप इनको पैगाम देंगे कि तफरके में नहीं डलना, एक उम्मत बन के चलना है, मुस्लिम बनना है? हमारा नाम मुस्लिम रखा गया, तो फिर इन्होंने अपने बीच में फ़िरके अलग बना लिए। हिंदू इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर इन्होंने अपने फ़िरके रखे हुए हैं। तो अभी आप इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप इनको पैगाम देंगे ताकि ये लोग रिवर्ट हों, वापस आएँ अपने इस्लाम की तरफ, उसको समझें, उसको सीखें, उसको कबूल करें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फ़िरके जितने भी हैं ना, इसमें जो सांप घुसे हुए हैं, जो कटरीयत पे हैं,
ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے آگے آپ جو مرضی رکھ دیں، وہ قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں، حدیث کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ہم نے جو لوگ انہوں نے خراب کیے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، جو فرقوں والے اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں صرف ایک مثال دوں گا غدیر خون والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں آپ کو قرآن پاک بتا رہا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک کو پکڑنا ہے، فرقوں میں نہیں پکڑنا، اس کو پکڑ لو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن قرآن قرآن، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے کیا فرمائی ہے کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تیسری بات کیا فرمائی ہے کہ میری سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ہم یہ تینوں چیزوں کو پکڑ کے آگے جا سکتے ہیں۔ کس طرح جا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے کہ فرقوں میں مت پڑھو، ٹھیک ہے نا، فرقوں میں مت پڑھو۔ اب ہمارا جو مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے، اللہ پاک نے جو جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے جو قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے، مطلب ایک مثال میں دیتا ہوں کہ قرآن سے پہلے باقی بھی کتابیں آئی ہیں ساری، اور ان کا بھی توحید تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارا قرآن پاک جو کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں توحید لے کے آنی ہے۔ حق کھل چکا ہے، حق کھل چکا ہے۔ اب الحمدللہ انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز نے اتنا ماشاءاللہ دین کو پھیلا دیا ہے نا، یہ اس کام کو اتنا پھیلا دیا ہے انہوں نے کہ حق سب کے آگے کھل چکا ہے۔ وہ حق انجینئر محمد علی مرزا کا نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ان کا دین انجینئر محمد علی مرزا نے ایسے پھیلا دیا ہے کہ اب دیکھیں، اب کسی سے پاس چلا جائے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہے گا میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یار فرقے سے تعلق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علی مرزا کی ویڈیو سننا۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی بات کریں کہ یار ہم مسلمان ہوں۔ اس کے لیے میرا سب کو مشورہ یہ ہے کہ یار اب حق بات سوچو، آپ لوگ آپ حق بات سوچو گے تو آپ کی فلاح ہے۔ اب قرآن پاک کو پکڑو، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، قرآن پاک کا ترجمہ ایسے پڑھو کہ مطلب اس پہ عمل بھی کرو اور اس کو سمجھو۔ اس کے بعد حدیثوں کو پکڑو، صحیح حدیث کو پکڑو، اور آپ کی لائف اسلام کے مطابق گزرے، اور کسی میں اتنی جرت نہ ہو کہ آپ کو روک سکے کہ یار کہ مطلب کوئی مولوی آپ کو کہے کہ یار تم کیا کر رہے ہو۔ جب آپ کے پاس قرآن و سنت کا کانفیڈنس ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا کانفیڈنس ہوگا، تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور آپ سب آپ کے ساتھ چلیں گے، اور آپ کے لیے اتنا اجر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اتنا اجر ہوگا کہ دیکھیں کہ آپ ایک دین کے لیے کام کر دیں گے، ایک دنیا امر کر جائیں گے سب کو، جس طرح محمد علی مرزا صاحب کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ میں تو ان کو کہتا ہوں اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کو استقامت عطا فرمائے، ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے نجات عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ جتنا کام ہے ان کو ایک مطلب جتنا وہ کام دین کے لیے کر رہے ہیں نا، جتنی وہ محنت کر رہے ہیں، آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ وہ 4 گھنٹے بولتے ہیں اپنی، وہ مطلب جب کہ انہوں نے اپنی وہ جاب چھوڑی ہے، 4 گھنٹے بولتے ہیں، وہ لگاتار بولتے ہیں۔ تو مثلا جتنی محنت کریں گے یہ سب کو کرنی چاہیے یار، یہ فرقوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوگا، فرقے ہمیں کیا دے کے جائیں گے، ہمیں ہر بندے کو سوچنا چاہیے حق کھل چکا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں میرا یہ گولڈن فکر آپ کر لیں، حق اب کھل چکا ہے، حق اب سب کو پتہ چل گیا حق کیا ہے، مطلب اب ہم کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی مان کیوں نہیں رہے وسیم میں، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں مان رہے؟ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے کاروباروں سے جڑے ہوئے ہیں، لوگ دین میں جب دین کو انہوں نے کاروبار بنا لیا ہے، جب اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پیر و مرشد ہیں ان کا کیا روزی کیا چل رہی ہے، اپنے مریدوں پہ روزی چل رہی ہے ان کی، خود انہوں نے لینڈ کروزریں رکھی ہوئی ہیں، خود انہوں نے سارا خرچہ مریدوں کے خرچے پہ چلتے ہیں۔ مولوی جو جتنے بھی کر رہے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ مدرسوں میں کیا کام ہو رہا ہے بتائیں؟ مدرسوں میں سب کچھ ہو رہا ہے، صرف دین نہیں ہو رہا، دین کا کام نہیں پھیل رہا مدرسوں میں، فرقوں کو۔ اب آپ ایک مدرسے کے کسی بچے کے پاس جا کے آپ اس کو حق کی بات کہیں، وہ کہیں گے میں اپنے قاری صاحب سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ کیوں قاری صاحب سے پوچھنا ہے یار؟ آپ کو ہم قرآن و حدیث بتا رہے ہیں، مطلب یہ مسئلہ نہیں ہے۔ میں آئی ہوپ کہ وہ انشاءاللہ یہ جو ہم ڈس اپوائنٹمنٹ ہم نے نہیں لینی، ہم نے مایوس نہیں ہونا الحمدللہ، اور میں انشاءاللہ اپنا مطلب جو جتنا بھی میرا میں جگرا ہے، جتنا بھی مجھ میں اللہ پاک نے دم رکھا ہے، جتنا بھی میں کوشش ہے، جتنا بھی مجھ میں ہمت ہے، انشاءاللہ مرتے دم تک کوشش کریں گے، ہر بندے کو ریورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ قرآن و سنت کی زندگی گزاریں اور اپنی شریعت پہ چلیں، اپنی فیملی کو شریعت پہ لے کے آئیں، اپنے بچوں کو شریعت پہ لے کے آئیں، اپنی سوسائٹی کو شریعت میں لے کے جائیں، تاکہ یہ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں نا، ہماری جو زندگی میں مسئلے مسائل آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، کاروبار کی تنگی آتی ہے، اور کوئی غم آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ سب اللہ پاک کی جب ہم رضا کی خاطر اکٹھے ہوں گے نا، اللہ کی نماز سب سے پہلے ہم نے فرض پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن ایسے نہیں پڑھنا کہ ہم نے طوطے کی طرح رٹ لیا ہے، قرآن ایسے پڑھنا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، یہ ہر بندے کو سوچنا ہے۔ اب میرا سب فرقے والوں کو یہ پیغام ہے کہ سوچو یار، اب حق آ گیا ہے، ہر چیز سامنے کھل گئی ہے یار۔ اصل میں وسیم بھائی حق بڑی دیر سے آیا ہوا، لیکن یہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا، اب نکل کے آ گیا دوبارہ، بالکل ایسے، بالکل دیکھیں نا، اب یوٹیوب ماشاءاللہ اس کی برکت سے، یوٹیوب کی برکت سے تو مطلب ہر چیز سامنے ہے، اب گوگل پہ لکھے ہر چیز سامنے نکل آتی ہے۔ لوگوں کو اب نکلنا چاہیے اپنا مطلب علم، اپنی جتنی اس کے اندر ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق سرچ کرنی چاہیے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں نعوذ باللہ کہ آپ کسی بندے کے مقلد ہو جائیں، کسی کو سنیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے مقلد ہو جائیں، یا آپ طارق جمیل کے مقلد ہو جائیں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا۔ میں یہ کہتا ہوں جو رستہ انجینئر محمد علی مرزا نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں،
قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں. قرآن اب اگر آپ کسی فرقے والے کو بات فرقوں کی چل دی ہے نا, اب کسی فرقے والوں کو کہیں کہ یار آپ یہ وہ کہہ دیں کہ یار یہ حدیث ضعیف ہے, یہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھا, یہ ہے وہ ہے. جب ہم اس کو قرآن پاک کی بات آگے رکھیں گے نا, یار یہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے, ہاں جی آپ کی کتاب اور ہماری کتاب سیم ہے, فرق تو نہیں نا ہے. ہمارا شیعوں کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے, یار ہم اس کو حق کی دعوت دیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ہم کیسے آپ کی بات مان لیں. یار آپ کی کتابیں اور ہیں, ہماری کتابیں اور ہیں, مان لی ہیں. قرآن پاک تو ایک ہے نا, قرآن پاک تو ایک ہے نا. آپ بھی اس قرآن پاک کو مانتے ہیں, ہم بھی اس قرآن پاک کو مانتے ہیں. اب قرآن پاک سے آ جائے, مطلب اب ہمیں پہلی سورت کا ہی نہیں پتہ ہے, اس کا ترجمہ ہی نہیں پتہ. قرآن پاک کی پہلی سورت کا اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے پہلی سورت میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور ہم کیا کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں کیا کہا جا رہا ہے, جی پیر جی اولاد دے دو, جی پیر جی کم نہیں چلن دے, مولوی صاحب تسی پیراں کو لے کے دو جی اپنا یہ مطلب کیا چیزیں چل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, یہ کس طرف ہم لگے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک کے جب آپ نے پہلا صفحہ پڑھنا شروع کر دینا, آپ کی رستہ سیدھا ہو جانا ہے, آپ کی راہ سیدھی ہو جائے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کا رستہ دکھا جو سیدھے راستے پہ تمہارا نام ہوا ہے, وہ رستہ دکھا. اور جس پہ تیرا غضب ہوا ہے اس پہ, مطلب ہمارا اگر ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں ہمارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اس سے بڑھ کے تو ہم مطلب اب دیکھیں کہ قرآن پاک سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے آپ بیان کر سکتے. جزاک اللہ خیرہ. اب ماشاء اللہ بہت مزہ آیا جی, وسیم بھائی سے بات کر کے بڑی تسلی ہوئی ہے, بڑا کہہ لیں کہ جنون آیا ہے ایک قسم کا کہ یار ہم بھی جا کے ذرا باہر اسی طریقے سے لے کے چلیں. باقی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سمجھنا ہے, جس طریقے سے وسیم بھائی نے بات کی ہے اس بات کو سمجھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ وہ بار بار انجینئر کر رہا, نہیں یہ نہیں دیکھنا یار کہ انجینئر کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہ یار بات کیا کر رہا ہے. یار قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں, قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں. قرآن اور حدیث انجینئر نے نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے. اس وجہ سے آپ قرآن اور حدیث دونوں چیزوں کو, حجۃ الوداع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن جس کو مضبوطی سے پکڑ لو, اللہ کی رسی ہے, جو اس کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے فرمایا میری سنت, ٹھیک ہے. تو سنت کہاں سے ملے گی ہمیں, حدیث سے, ٹھیک ہے. تو وہ حدیث کو آپ لوگ جب پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, تب بھی آپ کو پتہ چلے گا نا. تو اینڈ پہ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. آپ نے وحید بھائی سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں حق کی بات کروں, اور میں نا آپ کے اس پلیٹ فارم سے حق پہنچاؤں لوگوں کو. آپ نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے, اس کی وساطت سے انشاءاللہ دین کا کام پھیلے گا, تبلیغ کا کام پھیلے گا. اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا